الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المطهرين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن الكريم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات علماء کرام، مہمانان مکرم، قرب و جوار سے آئے ہوئے ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز طلباء، اور آج کے اس مبارک پروگرام میں آئی ہوئی ہماری مائیں بہنیں، میں اس وقت کہ آج کے اس پرنور محفل میں جہاں حضرات علماء کرام، اہل مدارس اور علاقے کے ذمہ دار حضرات موجود، قرآن کی نسبت پر ہم سب کا یہاں جمع ہونا اس پرنور فضا میں نے آپ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس حدیث میں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور جنہوں نے اپنی 23 سالہ زندگی میں جو صالح معاشرہ بنا کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، دور جاہلیت اور زمانے جاہلیت کی تمام ظلمات اور اندھیروں کو ختم کر کے جو روشنی ہمیں اور دنیا والوں کے سامنے دیا، اس کی سب سے پہلی کڑی اور سب سے پہلا زینہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے سامنے جو پیش کیا ہے کہ اے مسلمانوں، اپنی اولاد کی صحیح اور شرعی اور دینی اعتبار سے تربیت کرو۔ ہر مربی کو، ہر ماں اور باپ کو یہ تعلیم دیا ہے اور یہ اعلان کیا کہ جس طریقے سے تمہاری نماز تم پر فرض عین ہے، رمضان کا مہینہ آئے روزہ رکھنا فرض عین ہے، حج اگر فرض ہے جس طریقے سے وہ فرض عین ہے، وہی حیثیت مسلمانوں اسلامی شریعت کے اندر، اسلامی ماحول اور زندگی کے اندر اولاد کی تربیت کرنا ہر ماں اور باپ پر فرض عین ہے۔ اگر کوئی ماں اور باپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت سے جان چراتا ہے اور زمانے کی تیز رفتاری میں دوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ماں اور باپ ظالم ہے، مجرم ہے شریعت کی نگاہ میں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کی دینی تربیت کرو۔ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، رسول اللہ نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، جو 3 چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، وہ آپ اپنے دماغ میں بٹھا کر کے یہاں سے جائیں۔ اور میں علماء اور ائمہ اور خطبہ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی تقریروں میں، اپنے جلسوں میں، اپنے پروگراموں میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمیں اپنی قوم کو، عوام کو یہ بتانا ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر اولاد کی صحیح تربیت کرو گے تو معاشرے میں صلاح پیدا ہوگی اور یہ دنیا اسلام اسلامی تعلیم کے سامنے اپنے گھٹنے کو ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ فرمایا
ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم، پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے جو پہلی چیز آپ کو تعلیم دینا ہے وہ رسول اللہ کی محبت کی تعلیم دینا ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا، ابھی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن رسول اللہ نے کہا اذان دو دائیں کان میں، بائیں کان میں اقامت کہو، اور اس کو تعلیم دو کلمہ لا الہ الا اللہ کی، جب بولنے کے لائق ہو جائے۔ رسول اللہ کی محبت کی تعلیم کہ آقا نامدار رسول اللہ سے محبت کرنا ہر مسلمان کا دینی، ملی، ایمانی فریضہ ہے، اور اس کے کان میں اذان اور تکبیر کے ذریعے سے اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت اور اللہ کی وحدانیت کا بیج ڈال دو، تاکہ وہ بیج جب بڑا ہوگا تو قیامت کی صبح تک اس کے دل میں، اس کے بدن میں، جب تک سانس کا آخری لمحہ باقی رہے گا، رسول اللہ کی محبت سے سرشار ہوتا رہے گا۔ اس کی جوانی رسول اللہ کی محبت میں گزر جائے، اس کا بڑھاپا رسول اللہ کی محبت میں گزر جائے، اور آخر وقت میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس مبارک پروگرام میں آپ کو یہ تعلیم کی جا رہی ہے کہ یہ ساری نورانی فضائیں، یہ نورانی برکتیں، یہ قرآن کا نظام، یہ آپ سے کہتا ہے کہ اگر ہمارے بچوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، نہ ایمان کی سلامتی اور اس کی بقا کی حفاظت ہو سکتی ہے، کوئی گارنٹی لے سکتا ہے۔ رسول اللہ کی محبت ہمارے بچوں کے دلوں میں بنیاد ہے۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سے ان کے دلوں کو سرشار کر دو۔ اہل بیت کی محبت بتلاؤ کہ رسول اللہ کی صاحبزادیاں کون تھی، کتنی تھی، ان کو سکھلاؤ۔ آپ کے چچاؤں، آپ کی پھوپھیاں، آپ کے اہل خانہ کے نام بتلاؤ۔ ہم نے بتانا چھوڑ دیا، آج ہمارے بچے اس سے غافل ہو گئے۔ وہ بتلا سکتے ہیں، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے تمام لوگوں کے نام بتا سکتے ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے نچنیاں اور گویاں ہیں، ان کے نام ہمارے بچے بتا سکتے ہیں، لیکن آقا نامدار کے اہل خانہ کے نام ہمارے بچے نہیں بتا سکتے۔ یہ ہماری کمی اور کمزوری ہے، ہمارے ظلم کی علامت ہے ان بچوں کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ نے فرمایا اہل بیت کی تعلیم دو۔ دیکھو علماء کرام کے حالات، تابعین اور تبع تابعین یہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے اہل بیت کے نام، ان کے احوال، آپ کے غزوات اور سرایا کی تعلیم اپنے بچوں کو اس طریقے سے دیتے تھے جس طریقے سے قرآن کریم کے آیات کو رٹاتے ہیں اور ان کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ صالح معاشرہ بن کر تیار ہوا۔ پھر تیسری چیز فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کی تعلیم ہے، اور اگر ہماری آنے والی نسلیں قرآن سے جڑے گی تو یاد رکھیے یہ دنیا کی باطل طاقتیں یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں۔ قرآن زندہ ہے اور زندہ رہے گا قیامت کی صبح تک۔ جو قوم قرآن سے چمٹ جائے گی وہ قوم بھی زندہ اور سلامت رہے گی۔ آپ کا دشمن کچھ نہیں کر پائے گا۔ آج دنیا کی تاریخ گواہ ہے، جو لوگ قرآن سے جڑ گئے، امریکہ اور اس کی سہیوگی طاقتیں عراق کے اندر، مصر کے اندر، فلسطین کی سرزمین پر سب کچھ کر ڈالا، ساری طاقتیں جھونک دی، لیکن قرآن کے ماننے والے آج بھی زندہ ہیں، شاداب ہیں اور زندہ جاوید رہیں گے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ قرآن اور قرآن سے جڑنے والے قیامت کی صبح تک زندہ رہیں گے، اور جس دن یہ قرآن کے نام لیوا، قرآن کے حافظ،
قرآن پر اللہ کا نام لینے والے جب ختم ہو جائیں گے، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ آکاش اور دھرتی کا سارا نظام چکنا چور ہو جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ کی زمین پر قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کی تعلیم دو۔ یہ سارا مجمع، یہ سارا نظام، یہ لاکھوں کا خرچ، یہ اسی لیے آپ کو بنایا جا رہا ہے اور یہ منعقد کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لو۔ قرآن سے جڑو گے تو یاد رکھو اس دنیا انسانیت کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام زندہ ہوگا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن ہے کیا چیز؟ قرآن کے اندر شکتی ہے، قرآن کے اندر طاقت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کیا ہے؟ القرآن هو حبل اللہ، قرآن تو اللہ کی رسی ہے۔ ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا سرا زمین پر ہے۔ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ نظام ہے۔ قرآن تو نور مبین ہے، شفاء نافع ہے، عصمت لمن تمسک بہ ونجات لمن تبعہ۔ جس نے قرآن کو پڑھ لیا وہ دنیا والوں کے سامنے عفت اور عصمت اور پاک دامنی کا امین بن گیا۔ جس نے قرآن کو پڑھ لیا وہ زندہ جاوید بن گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کی اس مبارک مجلس میں یہ تین تعلیم لے کے جانا، اپنی اولاد کو رسول اللہ کی محبت ان کے دل و دماغ میں بھر دو، اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سے سجا دو، قرآن کی تعلیم ان کے زندگیوں کے اندر بھر دو۔ یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، یہی ہماری بقا کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک مجلس میں جو علماء ارباب حلق آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے جو فلاح، بہبودی اور ترقی کے لیے جو بنیادی تعلیم پیش کریں، ہم سب اس کو اپنی مضبوطی سے پکڑیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔